چلو یار محبت کے بعد چین کے بعد آپ کے کراچی سے کون سے بلاک؟ ہاں 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 آپ کو یاد ہے نا ایک جلوس نکلتا تھا وہاں جاتا تھا رمضان کا شب 20 میں نکالتا تھا اقبال رضوی میرا دوست تھا اس کے چچا ہے اقبال رضوی. ہاں صحیح ابھی تو ہے پاکستان وزٹ پہ آیا ہوں. نہیں میں گیا ہوا تھا. کیا ویدر ہے, کیا موسم ہے, کیا حالات ہے؟ گرمی ہے, گرمی ٹھنڈ ہے, گرمی کے ساتھ دن میں تو گرمی ہوتی ہے, لائٹ آئی یہ اچھا ہے. 10 سال بعد گیا تھا. کچھ آپ کا چیز نہیں رہی. آپ کب آئے؟ میں اگست میں ابھی آئے میری شادی کے بعد مجھے 2 سال لگ گئے تھے. یہی 2005 کے اندر وائف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان خالدت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال يا فاطمة إني لجئت من الزهر فقلت له بزوج بالله من الزهر. وقال يا فاطمة ائتني بالكساء ومن يأتني. قال فاطمة السلام عليكم. قال فاطمة السلام عليه فأتيت بالكساء وبئت به فصلت وانظر إليه وجهه بيده نورا كالنور القمر في ليلة تمام كماله. قال فاطمة السلام عليكم. ما كانت إلا ساعة وإذا إلى سنة. قد وقال السلام عليك يا أمه. فقلت والإسلام يا أبي. قلت إني. فقال يا أمه إني أسمع عندك رأيت بذكرنا رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه. قلت إني نجدكم تتلك السائل فقبل السنن والكساء. وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا رسول الله. أتنزلين أدخل معكم تتل هذا الكساء. قال والإسلام قد جئت لقد قال سنة الإسلام تتل الكساء. قال فاطمة السلام عليكم. ما كانت إلا ساعة وإذا بنت الحسين. قد أقبل السلام يا أمه. فقلت والإسلام يا قلت إني أسرت فؤادي. فقال يا أمه إني أسمع عندك رأيت بذكرنا رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أمي يا بني إن جدو تتل الكساء. فأقبل الحسين علیہ السلام والكساء. وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا رسول الله. تنزلين لتدخل معكم تتل هذا الكساء. قال والإسلام قد جئت لقد الحسين عليه السلام تتل الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا به الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام قد دخل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت والإسلام يا ابن رسول الله. فقال يا فاطمة إني أسمع عندك رأيت بذكرنا رأيت أختي وابن رسول الله. فقلت الكساء. فقال عليه السلام والكساء. وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. تنزل تدخل ما كنت تتلو هذا الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا علي قد جئت لقد قال عليه السلام تتل الكساء. ثم قال فاطمة السلام علينا والكساء. وقال السلام عليك يا أختاه والسلام عليك يا رسول الله. تنزل تدخل ما كنت تتلو هذا الكساء. فقال عليه السلام بذاتي وإذا قلت يا فاطمة قد أجئت لك فتقل فاطمة تتل الكساء. فالمتمم تتل الكساء. قال الله تعالى يا ملائكتي وسبحان السماوات وعزتي وجلاله ما
كل سماء من دولا أرض موجود دولا قمر دولا شمس وجود دولا فلك دولا برجري ولا كل جسر إلا في موضعها ولا يكون ستلزل منتقل كسائر وقال جبريل عليه السلام يا ربي ومنتقل كسائر قال الله تعالى بيت النبوة وما رسالة فاطمة وبهال وبنوها اللهم صل على وقال جبريل يا ربي أتنزل أن أهبت أرجلكم ومن السادسة قال الله تعالى ونقد جئت لك فهبت لمن جبريل وكن والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار إن الله أجل وجل يذكرك السلام ويخصك بالكريم والإكرام وكل وجد الجليم هكذا سماء من يد العرش موجود الله قمر الله شمس وجد الله فلك الله برجري الله فلك سري الله لذلكم ومحبتكم وقد جنوا لنا تقول ما كنت هذا الكسائر كان تنزل انت يا رسول الله قالوا قد جئت لك فتكل جبريل وهم تقل الكسائر وقالوا إن الله عز وجل قد أفوى إليكم يكون إنما يريد الله ليزينكم الرجس على البحث ويطهركم تطهيرا وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما رجسنا حاجة الكسائر من الفجل عند الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر قبنا هذا فيما في الأرض وفي جميع سيدنا وحبنا إلا ونزلت عليهم ورحمته وفتح الملائكة واستغفر لهم وإليه تركهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال علي عليه السلام جلاء فزنا وفاجسية رب الكعبة اللهم صل على محمد وقال رسول الله يا علي والذين بعثنا بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قولنا هذا فيما في الأرض وفي جميع سيدنا وحبيبنا وفي مهموم إلا فجلا هم ولا مغم إلا كشفهم غم لا طالبنا حاجة إلا أبجال وحاجته اللهم صل على محمد وقال علي عليه السلام جلا يقصنا سويدنا وبجال سيد وفاجو سويد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد عليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد Jawai, come here. Yeah? अच्छा यार मुश्किल صلوات بر محمد و محمد دشتے بڑا میں آئے جو مہمان کربلا
بلا میں آئے جو گلزار خلد بن گیا میدان کربلا گلزار خلد بن گیا میدان کربلا خوشبو سے تھا بسا ہوا دامان کربلا دشت بلا میں آئے جو یہ دشت انہی کے فیض سے جنت نشان تھا یہ دشت انہی کے فیض سے جنت نشان تھا پہلے تو یہ زمین تھی اب آسمان ہے کربلا دشت بلا میں آئے جو مہمان کربلا صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر شبیر پاتے ہیں برابر آنسو ذکر شبیر پر آتے ہیں برابر آنسو جب یہ ڈھلتے ہیں تو بن جاتے ہیں گوہر آنسو ذکر شبیر پر یہ آنسو تو ہے اپنے لیے کشتی نجات ہم کو لے جائیں گے دن لبے کوثر آنسو ذکر شبیر پر آتے ہیں برابر آنسو. صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب شاہ کو سفر میں بہت دن گزر گئے صبرا کو غم ہوا کہ مسافر کدھر گئے کہتی تھی گھر بھرا ہوا ویران کر گئے کیا جانے کس طرف میرے بے کس پدا کیا جانے کس طرف میرے بے کس پدا ہے شوق دل میں صفت پیمبر کی دید کا کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا رسی کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا رسی پردیسیوں کے
سفر سے آئیں گے، جب تک نہ میرے پاس تب تک بدن سے میں نہ اتاروں گی، تب تک بدن سے میں نہ اتاروں گی۔ جیتی رہی تو وصل امام زمن ہوا، اور مر گئی تو بس یہی کرتا کفن، اور مر گئی تو بس یہی کرتا کفن ہوا۔ آتی نہیں ہے کچھ خبر سید الانام، بستی کہاں بسائی کیا کس جگہ مقام، کیوں نہ آنی جانا تو سنتی تھی وہ کلام، رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے، رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے، کہتے تھے خط بھی آئے گا اکبر بھی آئیں گے، سہرانہ رو ہم تمہیں جلدی بلائیں، سہرانہ رو ہم تمہیں جلدی بلائیں گے۔ دیکھو نہ خط ہی آیا نہ اکبر وہاں سے آئے، کچھ حادثہ پڑا شہیدی پر سفر میں ہائے، کسے کہوں جو سبتے نبی کی خبر کو جائے، اللہ میرے باپ کو جلدی بتا، اللہ میرے باپ کو جلدی بتا۔ سنتی ہوں دوست کم ہے شاہ مشرقین کے، دشمن بہت ہے فاطمہ کے نور، دشمن بہت ہے فاطمہ کے نور، مانگو دعا کے سبتے پیغمبر کی خیر ہو، عباس و قاسم و علی اکبر کی خیر ہو، بہنوں کی خیر ہو، میری مادر کی خیر ہو، گرمی کا ہے سفر علی اکبر کی خیر، گرمی کا ہے سفر علی اکبر کی خیر ہو، اماں کو ان کا دودھ بڑھانا نصیب ہو، پھر گھر میں لے کے خیر سے آنا نصیب، پھر گھر میں لے کے خیر سے آنا نصیب ہو، یہ کہہ کہ منہ کو ڈھانکے روئی مناہگر، کرتا تمام ہونے لگا آنسوؤں سے تر، نانی دلاسا دینے لگی پاس آن کر، قربان جاؤ روتی ہو کیوں دھیان ہے، قربان جاؤ روتی ہو کیوں دھیان ہے، ویراں کریں گے شہر کو جنگل بسائیں گے، اب کیا خدا نہ خواستہ حضرت نہ، اب کیا خدا نہ خواستہ حضرت نہ آئیں گے۔ نانی نے تب یہ اس سے کہا ہو کہ شاد چرچا ہوا یہ شہر مدینہ میں جا بجا، صغرا سے آ کے مادر عباس نے کہا، زانو پسر جھکائے ہوئے رو رہی ہو کیا، شبیر آئے شکر کا سجدہ کرو، شبیر آئے شکر کا سجدہ کرو، ناکے پہ فوج ٹھہری ہے واری، حسین کی آتی ہے کوئی دم میں سواری، حسین آتی ہے کوئی دم میں سواری حسین کی، نانی نے تب یہ اسے کہا ہو کہ شاد صغرا تمہیں نہ تھا میرے کہنے کا اعتماد، میں کہتی تھی کہ آتے ہیں اب شاہ خوش نہاد، پوری خدا نے کی جو میرے دل کی تھی، پوری خدا نے کی جو میرے دل کی تھی، دیکھو
کپڑے اب بدل لو چلو پیشوا لو کپڑے اب بدل لو چلو پیشوا وہ بولی میرے دل میں ہے کچھ اور ہی خیال جب تک نہ گھر میں آئیں گے خیر النساء کا لال کپڑے نہ بدلوں گی نہ میں گونڈوں گی سر کے بال آنے دو ان کو جن کے لیے میں آنے دو ان کو جن کے لیے میں شکوے کروں گی آنکھوں سے آنسو بہاؤں گی بابا کو یہ پڑھا ہوا کرتا بابا کو یہ پڑھا ہوا کرتا دکھاؤں گی کہہ کے یہ بات گھر سے چلی دختر انام نانی بھی ساتھ ہو گئی جلدی عصا کو تھام دیکھا ہر ایک طرف ہے خلقت اجتحام کہنے لگی یہ مادر عباس نیک نام مجھ کو تو ہے یقین کہ اب گھر نہ آئیں گے شبیر پہلے قبر پیغمبر بجا شبیر پہلے قبر پیغمبر بجائیں گے یہ کہہ کہ گود میں لیا بیمار کو اٹھا اور رخ کیا سوئے لہدے پاک مصطفیٰ نزدیک جب گئے تو وہ یک بیک ہوا آیا ہے بے حسین کے بیمار کا آیا ہے بے حسین کے بیمار کا ماتم کرو حبیب خدا کے حبیب کا سر کٹ گیا بدن سے حسین غریب سر کٹ گیا بدن سے حسین غریب کا ایسا کنان شہر مدینہ اڑاؤ خاک کر ڈالو اپنے گریباں چاچا شبیر 3 روز کا پیاسا ہوا ہلاک 40ویں تلک رہا بے گورجے 40ویں تلک رہا بے گورجے میں پاؤ گے پھر نہ فاطمہ کے نور عین کو ہم کربلا میں دفن کرائے حسین ہم کربلا میں دفن کرائے حسین کو السلام علیکم. ایک دعا صاحب کی اپیل ہے رضا مطلوی اور شمع زدی کے لیے کہ در سیدہ اور کربلا والوں کے صدقے میں انہیں صحت کامل عطا ہو. کل سے مولانا قبلہ جاوید عابد صاحب 5 روزہ مجالس سے خطاب فرمائیں گے. سیٹرڈے تابوت کی مجلس ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سنڈے کی مجلس ٹھیک شام کو 5 بجے ہوگی اور مجلس کے بعد عمالیہ برآمد ہوگی. عید زہرا کا جشن منڈے کو ہوگا بعد نماز مغرب ہے. تمام مومنات پابندی وقت کا خاص خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی میں قبلہ مولانا فارق علی کا حسنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ زیب نمبر ہو صلوات بر محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله كما هو أهله الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين الملقب برحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى شجاع غزل فرق قاسم توبة وسخر ربي شبير وشبر ساقي حوض الكوثر لابن أبي طالب وعلى إنسية الحوراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى صاحب رحمة المحمدية اسمة الخاتمية ولاية العلوية خلق الحسنية صبر السجادية معاصر الباقرية صدق الجعفرية حزم الموصلية رضات الرزلية جد التقوية علم النقوية هيبة الأسكرية وغيبة الإلهية بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما بكت عليهم السماء والأرض صلوات محمد وعلى محمد قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جہاں غیر جاندار چیزوں پر اثرات کا تذکرہ کیا ہے اس میں اس منظر کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب فرعون دریا نیل میں ڈوبا موسیٰ کا لشکر آگے چلا گیا فرعون دریا نیل کے بیچ میں آ گیا اور دونوں طرف کی موجیں ایک ہو گئی اور جب فرعون اس میں ڈوب گیا تو اس وقت کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا ان کی حقارت اور ذلت کرتے ہوئے کہ یہ ہم نے فرعون کو ڈبو دیا ما بکت علیہم السماء والارض نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پر زمین رویا قرآن کی کھلی ہوئی آیت ہے ترجمہ ہے جو تمام فرقوں میں ہے کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین رویا یہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کی آیت ہے یعنی یہ اتنے ذلیل تھے اتنے برے تھے اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی اور اللہ کی نظر میں تو تھی نہیں دنیا کی نظر میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی تو نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین رویا یعنی غور کیجیے کہ اس سے یہ پتا چلتا اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے چھوٹی سی مثال دے کے بات اپنے منزلیں بڑھاؤں گا پہلے میں نے سوچا یہ تھا کہ چوتھے امام کی آج پورا تذکرہ کیا جائے اور ان کا لیکن بہرحال پورے طریقے سے جیسا میں چاہتا تھا وہ سنگی سے تیاری نہیں ہو سکی اس لیے میں نے اس ارادے کو ملتوی کر دیا اور میں نے اثرات کے موضوع کو لے لیا کہ اثر کیا چیز ہے اور اثر کیا چیز ہوتی ہے الف سے ہے تو ہمارے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے 4 دن سے کیوں نہیں آئے تو آپ یہ بات قبول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوست ہے اس لیے میں کہوں آپ کا گھر ملنے کے لیے نہیں آیا آپ کی گاڑی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی میں تو کہہ سکتا ہوں آپ کا بیٹا ملنے کے لیے نہیں آیا تو فلسفے اور منطق کے اعتبار سے یہ نسبت جو ہے محمل کھلائے گی محمل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کسی کی سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہی چیز یا وہ بھی محمل کہلائے گی اور کہنے والا یا محمل بات کا مطابق کہلائے گا یا پاگل پنے کی بات کا مطابق کہلائے گا اس لیے وہ اس چیز کی نسبت نظر نہیں دی سکتی کوئی بھی چیز جو اس پر نہیں پائی جاتی میں نے کہا آج آپ نے کرسی نہیں اٹھائی تو سورج نہیں نکلا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو آسمان اور زمین سے رونے کا کوئی تعلق تو ہے نہیں انسان ہوتا ہے چلو بہت جانور ہوتا ہے اس کا بچہ مر جاتا ہے تو یہ چیز تو حیوانات کا ہے اس سے جمادات اور نباتات سے کیا فائدہ ہے لیکن اگر کہنے والا ایسا ہے کہ جو جانتا ہے تب بات حقیقت بن سکتی ہے عام آدمی نے تو نہیں کہا کہ نہ ان کا آسمان رویا نہ زمین بلکہ جس خالق نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ان کا آسمان رویا نہ زمین اب لاکھ کوئی فلسفہ بنائے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آسمان بھی ہوتا ہے زمین بھی ہوتی ہے اور
और जब कोई चीज एक तरफ से बुरी हो तो दूसरी तरफ से अच्छी होगी। सीधी बात है, कुरान की आयत है कि जब इसका मतलब है कि जब अल्लाह ये कह रहा है कि इतने जलील थे, इतने हकीर थे, इतने नाकाबिले तस्करा थे कि न इन पर आसमान रोया न जमीन रोई, तो इसका मतलब कि जो लोग काबिले तस्करा होते हैं, जो अल्लाह की नजर में बड़े होते हैं, जो अल्लाह की नजर में बुलंद होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनका आसमान भी होता है, जमीन भी होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर ये बात तो कुरान में साबित। माँ बकत, बुका के माने रोने के, कोई इसमें कोई फलसफा नहीं है, सीधा सीधा तर्जुमा है। माँ बकत अलैहिमुस समा वल अर्द, न उन पे आसमान रोया और न जमीन रोई। तो इसका मतलब कि जो अच्छे होते हैं उन पर आसमान जमीन रोते हैं। अब आप सोच सकते हैं कैसे रोते हैं, तो कैसे रोने की बात है कि मैं कहूँगा आप नमाज नहीं पढ़ते, आप 5 दिन से मेरे साथ है, आप ये कहिए फला आदमी मेरे साथ ऐसे नमाज नहीं पढ़ी, रमजान में मेरे साथ 15 दिन से है, सफर अभी नहीं है, 15 दिन हो गए रोजा नहीं रखा, तो आप मान सकते हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, ठीक है। ऐसा करोड़पति मेरे साथ रह रहा है, पड़ोस में हज नहीं करता, ये आप मान लेंगे। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अजीब आदमी है, इसी तरीके से कि आपकी गाड़ी में हज नहीं किया, आपकी गाड़ी मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ रही है, आपके टेबल जो है वो हज नहीं कर रही है, तो आप क्या कहेंगे, पागल करने की बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब कुरान में तो अल्लाह ये कहता है कि जो कुछ भी आसमान और जमीन में सब तस्दीक करते हैं, तो जिस तरीके से हर शय तस्दीक कर सकती है वैसी हर शय हो भी सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद भाई आप कहते हैं यहाँ ये अलग बात है कि तस्दीक आपके समझ में आ जाती है, रोना समझ में नहीं आता। तो क्या अभी सब बेहो लिल्लाह है मन भी समावात वाला, मन के माने होते जमीन पूर इंसान, और जब माँ कहा जाएगा तो उससे मुराद हर चीज होती है, गैर दुनिया की हर चीज। अल्लाह की तस्बीह करती है हर शय, क्या तक कि अल्लाह कहता है हर शय सजदा करती है, तो हर शय सजदा कर सकती है, तो हर शय रो क्यों नहीं सकती। अब ये जिसके अच्छा रोने का अंदाज अलग होता है, कल फला जगह फला का बहुत गम बनाया गया, मतलब सब रो रहे थे, रोए, मुजाहरा किया, कैंडलेस मीटिंग की, अपना भाई गम के जाहिर करने का अलग अलग अंदाज है दुनिया के अंदर। और छोड़ने मैंने कहा उस मौजूद पर नहीं जाता, मैंने बिल्कुल तो बस कुरान हदीस के चंद तफसीर तक अपने बयान को समेट रखा है, उधर की तरफ फलसफे में दुनिया का नहीं जा रहा हूँ, मैंने कल कहा था, लेकिन बस मिसाल की जरूरत पड़ती है तो एक दो बात कह देता हूँ। तो गम का अंदाज होता है फला जगह हमने फला साहब ने बहुत गम मनाया, फला जगह खमोनी का बड़ा गम मनाया गया, कहीं कैसे गम मनाया गया फला मुल्क में, क्या लगे कि 7 दिन तक झंडा नहीं चाह रहा, तो रोना कोई नहीं, ये इस बात की अलामत है कि मुल्क गम में शरीक है। तो इसका मतलब है झंडा एक ऐसी चीज होती है जो पूरी कौम की अक्कासी करता है कि वो गम में शरीक है कि नहीं है, और इसके अंदर किसी फिक्र की बात नहीं है। कहने का फला आदमी मर गया, झंडा झुका रहा, तो झंडा कैसे होता, झंडा झुकाने से क्या बात है, न प्राइम मिनिस्टर झुका रहा, न सुल्तान झुका, न बादशाह, बल्कि झंडा झुका रहा। कहने का झंडा इस बात की अलामत होती है कि पूरा मुल्क इस गम में शरीक है। जब 15 अगस्त आती है झंडा लहराया जाता है, क्या मतलब, इसका ये इस बात की अलामत है कि पूरा मुल्क खुशी बना रहा है, और ये किसी मजहब तक मौजूद नहीं है, हर मुल्क में ऐसा होता है। वरना नामजहब लोग होंगे तो उनके यहाँ भी ऐसा होता है। बस फर्क इतना है कि मैं अक्सर जुमला कहता हूँ कि ये झंडे जो होते हैं ये कौमियत की अलामत होते हैं, लेकिन जो अलम है बात का ये कौम की अलामत नहीं है, ये इंसानियत की अलामत है। उसका सबूत है मेरे पास, बहुत मैं पेश करता हूँ। पहली बात पर भी फिर असरात में दाखिल हो जाऊंगा, ये बहुत पढ़ता हूँ, मतलब दोहरा रहा हूँ वक्त को तकवीत देने की, अपनी बात तकवीत के लिए। इसलिए कि दुनिया का हर झंडा जब बुलंद होता है तो टैंक और तोप और हवाई जहाज और बॉम्बर तैयारे और बम सब इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए कि सामने वाले को शिकस्त दे तो इसे बुलंद किया जाए। तो दुनिया का हर फ्लैग जो है वो हमेशा असलहे को इस्तेमाल करके बुलंद किया जाता है। ये वो है कि जब इसका उठाने वाला जा रहा था तो हुसैन ने तलवार रख ली थी, महंगा हाथ में दिया था। तो असलहे को इस्तेमाल करके बुलंद करना और है, असलहे को रख के बुलंद करना और है। सलवा दे दिया मोहम्मद अली, बात आगे बढ़ जाए तो आपकी सैकड़ों मरतबा भी सुननी बात कर रहा हूँ, मुझे भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। असर एक ऐसी चीज है जो एक रूहानी और इरफानी दुनिया की एक बहुत अजीम चीज है। असर क्या चीज है, फला की बात में असर नहीं है, फला के खुतबे में असर नहीं है, फला की नमाज में असर नहीं है। इंसान इसीलिए दुनिया में पैदा हुआ है कि वो अपने अंदर इलाही असरात को जमा करता रहे। जो बाहर वो हरकत करता है उसका असर भी कल्ब पर पड़ता है, जो अंदर से सोचता है उसका असर भी बाहर पड़ता है। आज़ाद जवारे से नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, अंदर आपके असरात अच्छे मुरतब होते रहेंगे। नुक्ता जो दिल का है वो नूरानी होता रहेगा।
دل میں جو سوچتے رہیں گے وہ بھی اثر ہوتا ہے. میں نے کہا جو سوچیے گا وہ کبھی نہ کبھی حرکت سے باہر ضرور نکلتا ہے, اور جو باہر بدن سے حرکت کریے گا وہ لکڑوں میں اندر اثر ضرور جمع لیتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اثرات. اور اب جو دنیا میں سائنس سے کیا تعلق ہے زبانی سے سمجھتے پرانی بات ہے, ہماری ان کو سائنس معلوم ہے, مذہب معلوم ہے. اب تو پوری سائنس دنیا کے اثرات پہ آ چکی ہے. اب تو اثرات کی دنیا چل رہی ہے, اثر دنیا کا اثر دکھائی دے رہا ہے. چلے تو بھائی میں نے کہا کہ ابھی یہ لوڈ اسپیکر میرے سامنے لگا, آپ کو تار دکھائی دے رہا ہے. آج کل تو ایسا ہے ایسا لوڈ اس کی ضرورت ہی نہیں, بغیر تار کے ہوتا ہے, آپ دیکھتے بولتے رہتے. پہلے ٹیلی ویژن ہوتا تھا تار جا کے پلگ دبائی, اب کیا دوسرے ریموٹ کنٹرول کے اثرات پہ پہلے کچھ دن کے بعد تو پلین چلنے میں پائلٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, یہیں سے بیٹھے بیٹھے کمپیوٹر سے کنٹرول ہوتا رہے گا اثرات سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا. اگر پہلے آپ کو بات کرتے ایسی 100 سال پہلے لوگ کہتے ہیں آپ دیوانے پن کی بات کر رہے ہیں. اب کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں کہ تار سے کنیکشن جوڑا جائے. تو کیا آپ یہاں سے راکٹ کنٹرول ہو رہا ہے, پلین کنٹرول ہوگا, کیا درمیان میں آپ کو کچھ دکھائی دیتا ہے ربط؟ کیا ربط ہے, مگر اثرات کا ربط ہے. تو اب دنیا سائنس اثرات کی طرف بڑھ رہی ہے اور چیزوں کی حقیقت کے اثرات کو پتہ لگا رہی ہے. تو جب وہی مادی اثرات کو پتہ نہیں لگا سکتی تو روحانی اثرات کو کیا پتہ لگائے گی؟ لیکن فلاں کا اثر اتنا ہے جناب. اور سورہ یاسین کی آیت ہے وَقَدَّرْنَا آثَارَهُمْ, ہم ان کے تمام آثار کو نوٹ کر کے رکھیں گے. قرآن کی آیت ہے, کئی آیت پڑھ کر کے موقع نہیں, ہم ان کے آثار کو نوٹ کر کے رکھیں گے. یاد رکھیے ہر چیز نوٹ ہوگی, کب کس بات پہ کرے. فلاں کے دماغ کا اثر ہو گیا ہے, سنتے ہوئے اثر ہو گیا, یعنی بری چیز کا اثر اور اچھی چیز کا اثر. تو یہ اثرات ایک ہے. دعا میں کیا ہوتا ہے, اثر تو ہوتا ہے. اللہ نے پوری اثرات کی دنیا پیدا کی ہے. جو دعا غلط پڑھو چاہے صحیح پڑھو, زیر زبر اوپر پہنچا ہے. اب ہم سے بات کرتے ہیں, ہم آپ سے بات کرتے ہیں, الٹی سیدھی انگریزی بولتے ہیں, آپ سمجھ لیتے ہیں. آپ ہم سے الٹی سیدھی اردو بولتے ہیں, بہت سے لوگ, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, تو ہم سب بات سمجھ, مقصد سمجھ میں آ گیا. اب تھوڑی آپ نے کاف و کاف کا کاف و کاف کہا, کچھ کہاں سے کام ہوتا ہے, مقصد کو سمجھ گئے. تو اللہ نہیں سمجھتا, اللہ نہیں جانتا تمہارے دل میں کیا ہے. یہ کیا ہے کہ زیر زبر الٹا نہیں صاحب, ایک ایک لفظ کو تحقیق ہو رہی ہے. اوپر جو ہے جنایت لکھا ہے, نیچے خیرت لکھا ہے. یہ ایک ایک بات کو کہا اس لیے کہ اللہ نے اثرات کی دنیا پیدا کی ہے. وہ تو سب جانتے ہیں, لیکن اس کو عربی میں کہنے کی کہا, عربی میں نہیں کہا کہ اثر نہیں ہوگا, ترجمے سے کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ ترجمہ نہیں سمجھتا, خالی عربی جانتا ہے. کہانی اللہ نے دنیا ایسی پیدا کی ہے کہ جب تک ان اثرات سے تمہارا ربط نہیں ہوگا, اللہ آتا تو کر دے گا, لیکن اس دعا کی بنا پر وہ نہیں مل رہا ہے. دعا کا اثر نہیں ہوگا جب تک کسی نے مطلب, اس لیے وہ دنیا پیدا کی سسٹم کا دعا کرو, کہا دعا کرو, کہا دعا کرو, اس انداز سے دعا کر, دعا کے لیے لکھا ہوا ہے. خالی ہاتھ اٹھانا کافی نہیں ہے, ہاتھ اٹھاؤ, چہرے کے مقابل میں اٹھاؤ, اور اس کے بعد تمام انگلیاں ملا کے اٹھاؤ, اور انگوٹھا تھوڑا سا دور رہے, اور اتنی سیدھا رکھو ہاتھ کو کہ نچلا حصہ اگر زمین پر رکھو تو پورا حصہ زمین پر لگ جائے, اتنا سیدھا رکھو, یہ پورے کا, اور چہرے کے مقابل میں رکھو. یہ سب کر دو, وہ کیا کرنی تھی. اور اس کے بعد پہلے صلوات پڑھو, بعد میں صلوات پڑھو, اور گناہ تب اس کے بعد دعا قبول ہوگی. تو کیا مطلب, اس سے پہلے اللہ تک نہیں پہنچے گی کیا, بیچ میں گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی اللہ ہے, اس کے بعد بیچ میں فرشتوں کا پورا کام ہے, اس کے بعد اثرات ہے, پھر تم ہو. ورنہ دینا ہو تو پھر اس کو پریشان کر دو, ایسے ہی دینا تھا تو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی. ایسے ہی پریشان اٹھا کے دینے چھٹی کرتا. تو اس مطلب پوری ایک اثرات کی دنیا ہے, جب تک وہ نہ کہو گے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا جیسے 100 مرتبہ پڑھنی ہے, 40 مرتبہ پڑھنی ہے, مثلا لا السلام 100 مرتبہ پڑھنا ہے, تو 100 کو 99 پڑھو گے تب بھی اس کا اثر نہیں ہوگا. اور اگر لکھا ہے کم سے کم تو بات الگ ہے. اگر آگے بڑھا دیا تو اثر نہیں ہوگا. اس کو علماء مثال یہ دیتے ہیں کہ بیچ میں مثال کے طور پر خزانہ ہے, اور کوئی تم سے کہے کہ جب تم 100 فٹ چلو گے تو خزانہ ملے گا, تو اگر 99 فٹ رہو گے تو خزانے سے پیچھے رہو گے, 100 بڑھو گے تو آگے بڑھ جاؤ گے, خزانہ 100 کو ملے گا. تو اس کا مطلب اللہ نے پوری ایک اثرات کی دنیا پیدا کی ہے, اور پوری ایک چیپٹر ہے تمام اہل سنت اور شیعہ کے اندر اثرات ختمی مرتبہ. پتھروں کو اثر, پانی, یہاں تک کہ سرکار جب وضو کرتے تھے صحابہ چلو لے کے کھڑے ہو جاتے تھے, جو پانی لے کے ہاتھ میں لگا رہا ہے تو سر پہ لگا رہا ہے. اس وقت سرکار نے یہ نہیں کہا کہ عقیدت جہالت ہے, محمد علیہ رحمۃ. ایک روایت تو پوری ہے, سرکار بال بنا رہے ہیں, صحابہ کھڑے ہیں, تو داڑھی کا بال لے رہا ہے, تو سر کا بال لے رہا ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ عقیدت جہالت نعوذ باللہ. اور آج کل یہ کیسے لوگ ہیں کہتے ہیں عقیدت جہالت ہے. ایسی باتیں جہالت ہیں, عقیدت جہالت نہیں.
اس لیے کہ جہالت وہ نہیں ہے کہ جہالت جس کو آپ سمجھیں، جہالت وہ ہے جو تعلیمات خدا و رسول آل محمد سے الگ ہو، چاہے وہ جملہ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ صورت علم کہہ رہا ہو، وہ جہالت رہے گی۔ بس عزیزان گرامی، یہ اثرات معلوم نہیں اس میں کیا رکھا ہے، کیا چیز اثر کی دنیا کیا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ یہ میرا موضوع پتہ نہیں کہ بچپن سے ہے تو دیکھتے ہیں آپ آ ہی جاتا ہے کہ رسوم میں ازاداری کیا ہے۔ اس کو میں ایک لفظ دیتا ہوں، یہ ہے تہذیب مودت، یاد ہے نا آپ کو بہت دہراتا ہوں۔ اب میں جلدی جلدی کھڑا آثار کی مثال دے دوں، تو آج ہو سکتا ہے کہ میں 50 منٹ پڑھ جاؤں، 9 سے 10 تک۔ آج آخری مجلس سے سلسلے کی وہ میں جو کتاب پڑھتا رہتا ہوں تو آپ سمجھیے کہ نعوذ باللہ مرسی میں کتاب پڑھوں گا کہ ان دنوں میں یقیناً پتہ نہیں تو مجھ سے مجلس میں بیٹھا نہیں جاتا ہے، اتنا ایک عجیب غریب سی کیفیت ہوتی ہے ان دنوں میں کہ جب میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ اب جو دن گزر رہے ہیں وہ پھر نہیں آئیں گے یا میزا پہلی ربیع الاول کے بعد پہلا۔ تو عزیزان گرامی صلوات محمد علیہ گائے پہلے سر جھکا کے نہیں رہتی تھی، سر اٹھا کے رہتی تھی، جیسے گھوڑے کا سر اٹھا ہوتا ہے اور جانوروں کا سر اٹھا ہوتا ہے، ویسی گائے کا بھی سر اٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب سامری نے موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد اور اس کے بعد سونے کا بچڑا بنایا، پوجا شروع کی، تو گائے نے تمام دنیا کی گائے پر یہ اثر ہوا کہ اس نے غیرت سے سر جھکا لیا کہ پروردگار بت پرستی ہماری ہو رہی ہے اور تیرے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو تمام اہل شرائع کے اندر شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے تمام دنیا بتائیے اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر اثر نہیں ہے تو گائے پر ایسا اثر ہوا کہ پوری نسلیں اس کی سر جھکائے ہیں اللہ کے سامنے کہ پروردگار ہمارا شرم سے سر جھکا ہے کہ ہمارے نام کے اوپر اور گوشالہ بنا کر بت پرستی کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب مطلع ہوتے ہیں اللہ کے اثرات سے اور اللہ والوں کے اثرات سے۔ سمجھ کی بات کر رہا ہوں، بالکل کوئی واقعہ پورا پڑھ سکتا ہوں لیکن نہیں بڑھانے کا آدمی ہوں۔ دوسرا سنیے، جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا کہ یوسف کے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، یوسف کے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، کہا تھا گھر کے اندر اطلاع سب کو ہو گئی، سارے بھیڑیے جنگل کے جمع ہوئے، میٹنگ کی آپ کی زبان میں جلدی آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ کہا چلو یعقوب کے پاس جا کے سماج پیش کرو، چلو یعقوب کے جا کے سب یعقوب کے پاس آئے، کہا ہم اور کہیں نبی خدا کا اس کے بیٹے کا خون بہا سکتے؟ اعلان ہو رہا تھا کہ جو نبی خدا کے بیٹے کا خون بہے وہ جانور سے بدتر ہوگا، وہ بھیڑیے سے بدتر ہوگا۔ یہ تفسیر قرآن ہے نا، آئے اور سارے بھیڑیے جمع اور آنے کے بعد جناب یعقوب کے سامنے کہا ایسا ہم نے نہیں کیا ہے، توجہ کیا آپ نے؟ تو سارے بھیڑیوں کو اطلاع ہو گئی۔ مطلب جانوروں کے اس طریقے سے اللہ کے اثرات سے اطلاع ہو سکتی ہے تو نبی اور اگر سر پر کی خبر رکھے تو تمہیں کون سی تعجب کی بات ہوتی ہے؟ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد۔ اچھا تفسیر تمام لوگوں نے لکھا ہے تو میں تھوڑی بیان کر رہا ہوں، تو میں بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے، تو تمام مسلمانوں نے کیا کرتا بھیڑیا ہے اور لیکن نبی کی اتنی منزلت ہے، اللہ اکبر۔ تو آخر اثرات ہر شے پر دنیا کے ہیں، یہاں تک کہ جلدی جلدی اشارہ دے رہا ہوں، بالکل میں سمیٹ کے 10 منٹ 5 منٹ نہیں کہتا لیکن سمپل ہوگا۔ جب جناب سرکار دو عالم آئے فتح مکہ کر کے تو لوگوں نے کہا آپ میرے گھر مہمان ہو جائیے۔ جب میرے گھر مہمان ہونے کی بات کی پیغمبر نے کیا کیا؟ ضرور آپ کو دیکھا ہوا ہے، میسج میں بھی آپ دیکھتے ہیں کیا کیا پیغمبر نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا، پہلے اونٹ جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ علی ابن ابی طالب جائیں گے، یہ نہیں کہا میرا بیٹا جہاں کہے گا، یہ نہیں کہا کوئی صحابی جہاں کہے گا وہاں رک جاؤں گا، یہی کہہ دیتے کہا اونٹ کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ پہچان لو۔ اونٹ چلا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑا اچھا منظر ہے پردے کے اوپر، ایک گھر کو سنتا رہا کہ کس کے اندر پیغمبر کی مہمان نوازی کی بو آ رہی ہے، کس کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے ہی کہ ڈائریکٹ پہنچ گیا اور ایک ایک کو دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے جس طریقے سے ستارہ پہچان کے اترا تھا ویسے وہ بھی پہچان کے جا رہا تھا، اور جانے کے بعد اس نے ایوب انصاری کہ گھر کے اوپر اٹھا آخر تو معلوم ہوا پیغمبر نے بتا دیا، اور ایک جانور بھی اگر میرے ساتھ رہتا ہے تو پہچانتا ہے دوست کا دروازہ کون ہے، دشمن کا دروازہ کون ہے۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد۔ سرکار کی عظمت کو آپ دیکھیے تو روز کے بعد سیدھی سیدھی مدد کے سامنے اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بھیڑیے پر اثر ہو سکتا ہے، گائے کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، توجہ کیجیے گا، روح کا اثر قبول کر سکتا ہے، اور اگر حسین کے تصرف امامت میں جو لینا آ جائے تو گھوڑے کا اثر نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد۔ سب میں اثرات ہے، پوری دنیا ہے، سائنس بھی اثرات پہ چل رہی ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس سامنے بیٹھے، یہ بڑی ایڈوانس ریسرچ ہے کہ اب شاید اس بات پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ دواؤں کی جو اتنی لسٹ آپ کو نظر آتی ہے وہ کم سے کم کر دی جائے،
تاکہ کم دوا میں زیادہ فائدہ ہو جائے. یہ بالکل ایڈوانس سے کرتے ہیں. اتنی ٹیبلٹ کی دوا کم سے کم کر دیا جائے. دوا کیا کرتی ہے پیٹ میں جانے کے بعد؟ اثر ہی کو تو دور کرتی ہے. دوا کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جیسے دوا کا اثر ہوتا ہے ویسے دعا کا اثر ہوتا ہے. اگر اسے 5 کے بدلے 6 گولیاں کھا لو گے تو فائدہ کرنے والے نقصان کر جائے گی. اگر 6 کو 5 کھا لو گے تو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. تو دیکھا آپ نے اثرات کی دنیا کہاں تک ہے. اللہ کے تمہارے آثار کو نوٹ کر رہے ہیں. اس لیے دعا کرو کہ جب تک دنیا میں رہو اچھے اثرات چھوڑو, دنیا سے چلے جاؤ تو اچھے اثرات رہے. اور قبر میں اس کا سوال بھی ہوگا, یاد رکھیے گا اثر کا, کہ جب خالی وہ سوالات عقیدے کے وہ نہیں ہوں گے, کچھ عمل کا بھی سوال ہوگا. اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا. ایک اس میں سوال یہ بھی ہوگا کہ جو اولاد پیدا کی تھی اسے کیسا چھوڑ کے آئے ہو. اللہ سب کے اولادوں کا اچھا رکھے. تو اثرات سمجھیں اس میں کیا آئی کیا. دیکھیے ہر بات زبان سے کوئی بات کہہ دینا اور ہے, اور اس کو فکر کے ساتھ کہنا اور ہے, اس کو لطف کے ساتھ کہنا اور ہے. ہر چیز کے اثرات اور ہر چیز خدا سے تعلق رکھتی ہے. اسی لیے کہا گیا نا عقیق پہن کے نماز پڑھو, ہر رکعت پہ 40 رکعت کا ثواب دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اثر سب پر ہے. جب اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کائنات سے لیا, پتھروں سے لیا, تو جس پتھر نے سب سے پہلے بڑھ کے علی کی ولایت کا اقرار کیا, اللہ نے کہا تجھے یہ 39 رکعت کا ثواب تجھے پہننے پیدا کرو. کوئی زرد عقیق پہنے گا کہ بیماری سے محفوظ رکھوں گا اور سفر کے اندر اس سے حفاظت کروں گا. یہ اثرات اللہ نے دیے ہیں. یہ پورے چیپٹر پڑھو آپ کے سامنے بیچ میں آ گیا ہے. تو اصل یہ جس زمین نے سب سے پہلے مولا کی ولایت کو اقرار کیا, اللہ نے کہا اسے میں پوری زمینوں کا سردار بناؤں گا اور اس کو سب سے سب شاداب قرار دیا ہے. جس چیز نے جیسے جیسے اقرار کیا ہر ایک اسی اعتبار سے اثرات ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ آپ سنتے ہیں, میں جو آپ کو بلا رہا ہوں دوسری طرف, کہ آپ سنتے ہیں کہ جب فرعون نے ایک مرتبہ کہا قرآن کی آیت, یا حامان ابن لی سرحن, اے حامان حویلی کو بناؤ, بڑا سے یعنی سیڑھی ٹائپ ایک اونچا سا بلڈنگ بناؤ, پھر بناؤ. مطلب میں خدا کے میں موسیٰ کو معاف کیجیے گا, میں خدا کے موسیٰ کو مارنا چاہتا ہوں. موسیٰ کے خدا کو مارنا چاہتا ہوں. تو کہتا ہے اب تک کہ موسیٰ جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی خدا نہیں ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ موسیٰ کو خدا کو مارنا چاہتا ہوں. بہرحال مارنا تو اس نے چاہا, اس نے بہت بڑا وہ بنوایا. جیسے نمرود نے آگ جمع کی تھی, اس نے ادھر لوگوں کو لگا دیا. اچھا خیر بہت اونچا بنا گیا, چڑھا بڑی حشم و ختم کے ساتھ. اوپر چڑھنے کے بعد جیسے گیا اس نے تیر پھینکا, بڑا تیر بنایا, کمان بنا, جو بھی کیا, اور اس کے بعد پھینکا. آپ جانتے ہیں نا یہ واقعہ قرآن کی, یہ تو جس کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں یا قرآن ہے یا تفسیر ہے, کہ اس سے تعریف وغیرہ کی اس طرف میں نہیں جا رہا ہوں کہ یہ غلط اور صحیح ہے نا. اور تقریباً تمام کتابیں مختلف الفاظ سے اس سے تیر پھینکا تو اللہ نے کہا اچھا یہ خدا کا انکار کر رہا تھا نا, انکار کر رہا ہے کہ نہیں آئے تو کہتے نہ خدا ہے نہ کچھ کہے گا, تیر میں کچھ آئے ہی نہیں. ہوتا تو لگتا, ہوتا تو لگتا, اور خدا کو تیر لگ نہیں سکتا, خدا کو تیر لگ نہیں سکتا. بس فرعون کی شکل بدلی ہوئی ہوتی ہے. کوئی خدا کو تیر مارتا ہے, کوئی احکام اگر اپنی مرضی کے خلاف نکل جائے تو قرآن کو تیر چلاتا ہے, کوئی اہل بیت کو دیکھ کر ان کے اوپر تیر چلاتا ہے. سلام بھیجو محمد علیہ. اب اس کے بعد اللہ نے کہا اچھا فضا میں ایک مچھلی کا, بس اس مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے تیر کو گزار دیا. سنتے ہیں نا آپ واقعہ, تو گرو کے نہیں پڑھوں گے کہ آپ داستان سنا رہے, خالی مچھلی کے پیٹ سے گزارا اور خون آلو تیر جیسے آیا. اس نے کہا دیکھا ہم نے موسیٰ کے خدا کو تیر مار دیا. موسیٰ کا خدا کو ثابت ہو گیا, فرعون کی خدا ثابت نہ ہو سکی. اور جو کیا ہم نے ثابت ہو گیا. اب اللہ نے کہا چونکہ اللہ کو ضرورت پڑی, بس کی تقریر کا محاصل, چونکہ اللہ کو ضرورت پڑی, کیسی بھی ضرورت ہو, یا اللہ نے ایک بات کو ضروری سمجھا, ایک مچھلی کو بیچ میں رکھ کے اور اسے اپنے لیے قربان کر دیا. مطلب یہ نہیں پتا کہ اللہ نے زندہ رکھا ہے کیا کیا. بہرحال جب اس سے کہا اب میں اپنے بنائے ہوئے قانون تو ہے لیکن تبدیل کروں گا تاکہ اس کا امتیاز باقی رہ جائے. قانون کو تبدیل کروں گا تاکہ امتیاز باقی رہ جائے. تو یہ میرے لیے کام آئی تھی کہ اب ہر جانور کے لیے ذبیحہ ہوگا, مچھلی کو اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
पानी से निकाल लो, कहा क्यों? इसलिए कि अल्लाह के लिए काम आ गई। अब एक मछली एक सेकंड के लिए अल्लाह के लिए काम आ जाए तो अल्लाह इम्तियाजी कानून बना दे, जिससे औलाद अल्लाह के नाम के ऊपर मिल गई हो, अगर उसके लिए इम्तियाजी कानून बने तो कौन सी ताजुब की बात हो। सलावत भेज दिया मोहम्मद अल्लाह। सीधी सीधी सी बातें अगर आप आदमी अगर गौर करे तो हर चीज में उसको अहले बैत की शान नजर आएगी, और हर जगह से हर रुख से उसको फज़ाइल अहले बैत नजर आएंगे, और दिल में कैफियत पैदा होगी और दिल में अच्छा असर पैदा होगा। बशर्ते कि अच्छा असर कबूल करने वाला पाकीज़ा ज़ेहन न तो खून हो, वरना आदमी उसका उल्टा ही सोचता है। आप यकीन माने मैं तफसीरें पढ़ाऊँ, अगर आप देखें कि बल्लिग और आयत इकमाल आयत तफसीर की तफसीर मुसलमानों ने कैसे कैसे घुमा घुमा भी की है, और अहले बैत के नाम से निकाला है कि उसकी घुमावट देख देख के मालूम होता है कि कैसे मगर करने वाले होते हैं। आप यकीन माने कभी नमाज मुराद दिया, कभी ये लिया वो लिया। आयतों की जो तफसीर मैंने देखी तो उनका नाम भी नहीं लोगों को लेना चाहता, क्या वो वक्त नहीं है। तो गौर किया आपने, अल्लाह ने एक मछली अगर काम आ गई तो अल्लाह ने उसके लिए कानून बदले कि ये जो हमारे लिए काम आ जाए, जिसने पूरा अपना घर लुटा दिया हो। तो हुसैन की अजमत तवज्जो फरमाया आपने, क्या जोश मलियाबादी ने मिसरा कहा कि दीन ताजा का जो पैगंबर था वो हुसैन, एक दीन ताजा का जो पैगंबर था वो हुसैन अल्लाह महरा। तो एक असर एक चीज है, इंसान अपनी दुनिया असरात से बनाता है, और जो अमल करता है याद रखिएगा चेहरे पर असर जरूर आता है। किसी का खूबसूरत और बदसूरत वाला कोई चीज नहीं। नूर तो नूर क्या है? नूर का मतलब नूर के मतलब रोशनी के थोड़ी होते हैं। कोई खूबसूरत और बदसूरत होने से कोई बात नहीं होती। अगर खूबसूरती की बात है तो फिर क्या कहते हैं, फिल्म एक्टर के चेहरे पर भी बड़ा नूर होता है, माफ कीजिएगा। हाँ, नूर नहीं होता क्या? एक प्राणी नूर सब उसको देखना, वो कोई नूर नहीं हो। नूर के माने नूर की कैफियत, नूर को समझने के लिए भी खुद अंदर नूर चाहिए। खुद आपके अंदर भी नूर होगा तो आप पहचानेंगे सामने वाला किस हैसियत का है। तुजार जो है वो तिजारत करने वाले को पहचानते हैं, डाकू दूसरे डाकू को पहचान लेता है, बुरी सुबह पर बैठने वाला बुरी सुबह वाले को पहचान लेता है, इसी तरीके से नमाजी नमाजी को पहचान लेता है। तो नूर को समझने के लिए भी नूर खूबसूरती का नाम नहीं है। नूर एक चीज होती है जो दिल से निकलती है और आदमी की पेशानी पर रहती है। इसलिए हुसैन ने करबला के मैदान में अपने बूढ़ों को जवान नहीं बनाया, कहा हम हमारे साथ जो बूढ़े हैं वो जवानी के मोहताज नहीं है, वो बूढ़े रहेंगे लेकिन नूर ऐसा होगा कि वो कशिश होगी तो उनके चेहरे पर तस्करा होगा, शाम की काले बादल वालों का तस्करा नहीं होगा। सलावत भेजिए आप मोहम्मद वाले मोहम्मद का। जवानी बदला नहीं तो जवान बना देते। हबीब हबीब रहे, हबीब हबीब रहे, उसके बाद भी उनके अंदर जवानी का असर था। आदिश आदिश रहे लेकिन जवानी का असर था। मुस्लिम में सजा रहे लेकिन उनके अंदर असर था। असरात की पूरी, और जितने दुनिया के अंदर असरात हुसैनियत है, दुनिया में किसी चीज का इतना असर नहीं है कि हर दिल का असर है। इसी तो इस बात बीच में आगे तो कहता चलो आपके सामने कैसे। इसीलिए तो ख्वाजा अजमेरी ने क्या कहा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त अजीज हक्का के बिना इला इला हुसैन। इस शेर की तशरीफ कर दो। मैंने अभी किया है, काफी पढ़े लिखे लोगों के सामने, तो मुझसे कहने लगे तशरीफ हमने कभी सुनी नहीं थी, आपने की है। हमने कहा शेर तो ऐसी थोड़ी मशहूर हो गया है कि तो उनका एक सलाम भेज दिया मोहम्मद। ये ख्वाजा का शेर है या हुसैन इस्लामी शान में शेर है तो मशहूर हो गया तो अलग बात है, लेकिन इस शेर को किसी एहतमाम से कहा। ख्वाजा साहब कहते हैं कि शाह अख्त हुसैन, दुनिया में दो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पोस्ट जो है, सबसे बड़ा ओहदा जो है वो दो ओहदा माना जाता है। दो ओहदा दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है तारीख में। एक ओहदा शाह का होता है, शाह माने वो बादशाह नहीं, शाह कहते हैं उसको जो दुनिया को ठुकरा के फकीर बन जाए और कोने में जाके इबादत करने लगे, यानी उसकी नजर में दुनिया की कोई हकीकत न हो। बादशाह दो तो ठुकरा दे, बस अल्लाह अल्लाह करे, उसकी नजर में नूर परवरदिगार ऐसा हो कि वो दुनिया कुछ न समझे। जैसा आप अक्सर एक वाकया सुनते हैं कि एक बादशाह ने सूफी से आके या दुनिया छोड़ने वाले शाह से कहा कि हम आपको ये हुकूमत देना चाहते हैं, क्या आप तलब कर रहे हैं इसको? तो उसने पलट के कहा जो चीज खुदा से नहीं मांगी वो तुमसे क्या मांगू?
تو شاہ ایک سب سے بڑا عہدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا اللہ میں اس کو حقیر نظر آئے، وہ دنیا میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے، کنارے چلا جائے، دنیا حقیر نظر، یہ کہا جاتا ہے شاہ کا عہدہ، کہ یہ بے نیاز ہے دنیا سے۔ دوسرا عہدہ بادشاہ کا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پوری دنیا ہو، ملک ہو اس کے ہاتھ میں، زمین میں ہو، ممالک ہو، شہر ہو، سب کو حکومت کر رہا ہو، یہ دنیا کا عہدہ بادشاہ ہے فلاں جگہ کا، جو تخت کا محتاج ہوتا ہے، فلاں ملک اس کے ہاتھ میں ہے، طاقت ہے، فوج ہے، اور دونوں ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ آدمی دنیا کو ٹھکرا کے شاہ بنے گا یا دنیا کو لے کے بادشاہ بنے گا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ حسین کی ایسی شخصیت ہے کہ سمجھنے نہیں سے کہا جائے، دنیا کو ٹھکرا دیا ایسا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کو حکومت ایسی کرے کہ ہر دل ان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ شاہ اخت حسین، بادشاہ اخت حسین، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ یہ مطلب ہے تھوڑی سے مسئلہ ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بھی جتنا بڑا بنے، بہت بڑا بن کر بھی یا شاہ بنے گا یا بادشاہ بنے گا، لیکن میں نے اس پر نوٹ لگایا کہ جہاں پر دونوں عہدے جمع ہو جائے اسے نہ شاہ کہتے نہ بادشاہ کہتے، اسے اللہ کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئن کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد صاحب، بس اللہ کا شاہ حسین کا دین کہا ہے کہ حسین کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی دین ہے، لیکن دین کو یزید مٹایا تھا، کس نے بتایا؟ کہ خود دین بھی ہے اور خود دین کو پناہ دینے والا بھی ہے۔ اور یہ بھی بات میں اہتمام رکھا کہ جیسی کا وجہ اس کے بعد پر شعر پورا ہوا ہے کہ کہا کہ سرداد نداد در در، بس اس کے بعد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ترجمہ شعر مکمل ہو گیا۔ اور خواجہ صاحب نے اس بات کا اہتمام رکھا حتیٰ کہ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دی پناہ حسین، سردار نداد دست در دست عزیز، حتیٰ کہ بنا لا الہ الا حسین۔ خواجہ صاحب نے اتنا اہتمام رکھا کہ وہ تین مصر جس میں حسین کا نام آیا یزید کا نام نہیں آنے دیا، اور جب یزید کا نام آیا تو اس میں حسین کا نام نہیں آنے دیا۔ اس پاکیزگی سے اس روایت کو گزارا ہے، اس لیے اس کی اتنی اہمیت ہے۔ صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد۔ بس کوئی آدمی، میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی سے جلنے اور حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی مشہور ہو، شعر مشہور ہو، مضمون مشہور ہو، کسی کی عزت ہو، تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر وجہ پائی جاتی ہے جس کی بنا پر اسے عوام تک پہنچتی ہے۔ عوام کو بیوقوف نہیں ہوا کرتے، اور جو چیز حقیقت رکھتی ہے اس لیے نو تو کاغذ کی سزا چلتی ہے، تو اس شعر میں بڑی جامعیت ہے جو خواجہ صاحب نے کہا ہے۔ اور خواجہ صاحب جو حسین کی بارگاہ میں ایک شعر کہہ دیتا ہے، ایک ایسی روائی کر دیتا ہے، اس روائی نے خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب بنا دیا۔ تو جو فرمایا آپ نے کہا خواجہ صاحب کا تذکرہ منبر پہ ہو جائے، ازاداروں میں ہو جائے، شعر امام باڑوں میں لکھا جائے، تو وہ کوئی حسین کو کوئی عزت نہیں بخشتا ہے۔ جو بڑے حسین پہ آتا ہے اس کو حسین عزت ادا کیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ عزتیں تقسیم ہوتی ہیں، توجہ فرمائیے۔ اب بیچ میں آ گیا وہ شعر تو پڑھوں، چوتھے امام کے لیے فرزدق نے کہا تھا، یہی تو کہا تھا، یہی تو فرزدق نے کہا تھا جب حشام نے کہا کہ ہم نہیں پہچانتے یہ کون ہے، تو کہا تو نہیں پہچانتا، والذی تعرف البطحا وتحتہ والذی یعرف الحل والحرم، ارے تو نہیں پہچانتا اس کو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہ ہے جو کعبے کی بڑی عظیم معرفت کے پروفائل ہے، یہ نہیں کہا یہ بہت بڑا نمازی ہے، کہا یہ وہ ہے کہ جس کو تو پہچانے چاہے نہ پہچانے، اس کو حرم بھی پہچانتا ہے، اس کو ہل بھی پہچانتا ہے، اس کو بطحا بھی پہچانتا ہے، اس کو مکہ بھی پہچانتا ہے، اور اس کا باپ وہ تھا کہ افضل العباد، کہ جتنے اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں ان سب میں سب سے افضل اس کا باپ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب قریش اس کو دیکھتے ہیں تو نظر آئے قریش شعر ہے ان کا، فرزدق کا 32 شعر کا 30 شعر کا، کہ جب مجھے قریش کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کرم کی انتہا ہے، کرم جہاں پہ ختم ہوتے ہیں، اخلاق جہاں پہ ختم ہوتے ہیں، یہ تو وہ شخصیت ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ تو اگر اثرات نہیں ہوتے تو کیسے انہیں کعبہ بھی پہچانتا ہے، انہیں ہل بھی پہچانتے ہیں، انہیں حرم بھی پہچانتا ہے، انہیں سب پہچانتے ہیں۔ ماں قال لا الہ فی تشہد ہی لولا تشہد کان اللہ نعمی، یہ شعر کہ اگر یہ تو وہ عطا کرنے والا ہے، یہ تو وہ عطا کرنے والا ہے۔ کبھی انشاءاللہ میرے پاس ہے، میں پھر چوتھے امام کے پورا ترجمے کے ساتھ پڑھ دوں گا، چونکہ اس انداز سے ترجمہ نہیں ہو پا رہا تھا، صرف ترجمہ تھا جس سے آپ